نعت خوانی میں نے جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ کمرشلزم کی طرف زیادہ چلی گئی. اس میں جو اس کی روحانیت تھی, جو روح تھی, جو کیفیت تھی, آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے جو محفلیں ہوا کرتی تھی جی وہ اب نہیں ہیں. شاہ بھائی ذرا سی بھی نہیں. یہ نعت خواں عجیب لوگ ہیں. انہوں نے ایک دن بڑی حیرت کا اظہار کیا. خط ایک ان کے پاس آیا تو اس میں نعت خوانوں کی تنقید کی گئی تھی ان کے اوپر. کہنے لگے نعت خواں عجیب لوگ ہیں, اپنی جو ثنا خوانی ہے وہ اپنی ویلیو خود ہی نہیں پہچانتے. اپنی نعت خوانی جو ہے, جو آپ حضور کا ذکر کر رہے ہیں, وہ چند ہزاروں میں لاکھوں میں بیچ دیتے ہیں. کہنے لگے کہ بھائی یہ نعت خواں کو اگر اس کو اپنا مقام پتہ چل جائے تو یہ وہ مقام ہے کہ اگر اس کے سامنے اس کے قدموں میں دنیا کی پوری دولت بھی رکھ دی جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. آپ نے علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیا دیکھا؟ مطلب وہ بھی ایسی کہ محفل میں چلے جاتے تھے جہاں لوگ ہیں, یا پھر وہ کہتے تھے پہلے لوگوں کو جمع کرو پھر مجھے بلاؤ؟ کیا ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ بلکہ ان کے تو بڑے عجیب واقعات ہیں اور انہوں نے خود بھی سنائے, ہم نے دیکھے بھی. ان کو تو جو بلاتا تھا نا, جو بھی, وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ غریب بلا رہا ہے, کہ امیر بلا رہا ہے, کہ پیسے والا ہے, کہ غریب ہے, کہ کون ہے, کیا نہیں. وہ جو تشنا ہو میں دید کا, مجھے اس جگر کی تلاش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت کالج کی اس خصوصی ایپیسوڈ میں آج ہمارے ساتھ بہت مشہور و معروف نعت خواں محمد عباس سہروردی صاحب موجود ہیں. انہوں نے ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم میں بھی ایک نام کمایا ہے, اور یہ انہوں نے MBA کی ڈگری حاصل کی ہے مارکیٹنگ میں, اور بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں. 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. تو عباس بھائی کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, آپ لوگوں کی دعائیں, شکر ہے. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ تعلیم بھی حاصل کی ہے اور تربیت بھی حاصل کی ہے. سہروردی سلسلے میں آپ کا آنا کیسے ہوا اور آپ کن سے بیعت ہیں؟ جی الحمدللہ, یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ میں تقریباً 1988 سے جامع بغدادی مسجد جہاں پہ ہمارا نعت کالج قائم ہے, اور انجمن اندلی مادر ریاض الرسول کی جہاں پہ بنیاد رکھی ہوئی ہے, اور جس کے سرپرست اور روح رواں ہماری پیر و مرشد حضرت علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی سرپرستی میں ہی میں نے نعت خوانی کی تربیت حاصل کی. اور ان کے صاحبزادگان الحاج سید فصیح الدین شاہ صاحب سہروردی اور قبلہ پیر طریقہ سید اعجاز الدین شاہ صاحب سہروردی دامت برکاتہم العالیہ, ان کے زیر سایہ الحمدللہ میں نے نعت خوانی کی تربیت حاصل کی. آج بھی کر رہا ہوں, آج بھی الحمدللہ ان کے زیر سایہ. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ ٹیچنگ کی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھاتے ہوئے, تو آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ کیونکہ محافل نعت کا جو معاملہ ہے, میں نے دیکھا ہے کراچی میں, ایک تو وہ رات گئے محفل نعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے, پھر صبح اٹھ کے کالج یا یونیورسٹی جانا, تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے آپ کے لیے مینیج کرنا؟ اچھا, یہ میری الحمدللہ میری خوش نصیبی یہ رہی کہ جو میرے پیر و مرشد علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, وہ خود بھی ایک استاد تھے. بالکل. اور میں اصل میں جس ایج میں میں ان کے ساتھ وابستہ ہوا اور اللہ نے کیا, یہ سب میرے والدین کی دعائیں تھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے ادارے سے اور اچھے انسٹیٹیوشن سے مجھے وابستہ کیا, اور حضرت کی اور ان کے صاحبزادگان کی سرپرستی, ان کے پورے اہل خانہ کی سرپرستی الحمدللہ مجھے حاصل رہی. تو انہوں نے خاصت ہمیں یہی موٹیویٹ کیا کہ آپ جو ہے دنیاوی دینی معاملات کے ساتھ دنیاوی معاملات کو بھی ساتھ لے کے چلیں. تو ٹیچنگ کا شوق, چونکہ میری والدہ بھی ٹیچر تھیں, میرے خاندان میں آدھے سے زیادہ لوگ ٹیچر ہیں, اب سونے پہ سہاگا ہی ہوا پیر مرشد بھی ٹیچر, تو ٹیچنگ کا بھی شوق مجھے ڈیولپ ہوا. اور معاملہ یہ ہے کہ وقت کی جہاں تک بات ہے تو اس میں سلسلہ یہ ہوا کہ میری خوش نصیبی یہ رہی کہ مجھے جو جہاں بھی پڑھانے کا موقع ملا, انہوں نے میرے ٹائم کے مطابق مجھے ایڈجسٹ کیا. اور خاص طور پہ جو مارننگ کے ٹائمنگ تھے, میں مختلف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز سے وابستہ رہا اور ہوں بھی. تو اس میں یہی کہ وہ تقریباً 10 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد صبح کلاسز مجھے اٹینڈ کرنے کا شروع سے موقع ملتا رہا, یا ایوننگ کلاسز زیادہ رہیں. تو یہی سلسلہ تھا کہ جہاں پہ مجھے موقع مل جاتا تھا سکون سے, کیونکہ ٹیچنگ بھی ایک بہت کمیٹڈ جاب ہے. بالکل. اور ایک استاد ہونا جو ہے سب سے بڑی, میں کہتا ہوں سب سے جو اہم اور سب سے جو بڑی اور سب سے رسپانسبلٹی والی جاب جو ہے وہ ٹیچنگ ہے. چاہے آپ دنیاوی معاملات میں اور دیگر شعبوں کو دیکھیں, لیکن ان سے سب سے زیادہ رسپانسبلٹی والی جو جاب ہے وہ ٹیچنگ کی جاب ہے. تو جہاں تک بھی ممکن ہوتا ہے, میں الحمدللہ ہمارے پیر صاحب کی دعاؤں سے, بزرگوں کی دعاؤں سے, اور میرے بہت سارے شاگرد بھی اس فیلڈ میں الحمدللہ رہے, اور سلسلے میں بھی کئی وابستہ ہوئے اس حوالے سے, مجھے دیکھ کے ان کو بھی موٹیویشن ملی.
تو کہنے کا مقصد یہ کہ میں کسی طرح سے بھی جہاں پہ بھی ممکن ہوا وہاں پہ میں نے کلاسز اٹینڈ کرنے کا موقع جانے نہیں دیا, اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت جو علم دیا ہے وہ آگے لوگوں تک ٹرانسفر کریں. لیکن ساتھ ساتھ نعت خوانی کو بھی نعت خوانی اصل چیز ہے. میں جہاں بھی گیا ہوں, میری ڈگریز تو بعد میں لوگوں نے دیکھی, نعت کے حوالے سے زیادہ لوگوں نے. لیکن آپ نے ذریعہ معاش نعت خوانی کو نہیں بنایا. نعت خوانی کو ذریعہ معاش نہیں بنایا, لیکن الحمدللہ حضور کے کرم سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے جو کچھ بھی سرکار کا صدقہ مل جاتا ہے وہ اگر میں مانگتا تو اس سے کم ہی ہوتا وہ. اب گزارش اس میں یہ رہی سلسلہ کہ خاص طور پہ ہماری آپ اس کو خوش نصیبی سمجھیں اور دنیاوی لحاظ سے آپ اس کو جو نام دیں, تو ہمارے جو استاد ہیں, چاہے فصیح الدین سہروردی صاحب ہیں, چاہے ضیاء الدین شاہ صاحب سہروردی ہیں, چاہے میرے پیر صاحب ہیں علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب, انہوں نے ہمیں یہی تربیت دی کہ بیٹا نعت خوانی کو آپ نے پیشہ نہیں بنانا. کہنے لگے پیر صاحب, بلکہ یہ فرمانے لگے کہ نعت خواں عجیب لوگ ہوتے ہیں. یہ میرے سامنے کی بات ہے. کہنے لگے مجھے پاس عجیب خطوط آتے ہیں. اس زمانے میں خطوط کا رواج تھا, تو لوگ جو ہے نعت خوانوں کی شکایتیں کرتے ہیں کہ بھائی فلانا اتنے پیسے لے رہا ہے, حضرت آپ نے نعت خوانی کو تو عام کر دیا لیکن نعت خوانوں کی تربیت نہیں ہو سکی. اور نعت خواں جو ہے کوئی 1 لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے, کوئی 10. اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں. کوئی کہتا ہے 1 لاکھ سے زیادہ. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں تقریباً 25 سال پرانی. تو اس میں میں بھی مطلب کہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, تو ابا جی جو تھے ہم ان کو ابا جی کہتے تھے. اپنے پیر صاحب کو سارا زمانہ جانتا ہے اس بات کو, اور وہ بھی اپنی اولادوں سے زیادہ اپنے مریدوں سے پیار کرتے تھے. ہمیں فرق ہی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ہم ان کی اولاد نہیں. بڑی بات. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ نعت خواں عجیب لوگ ہیں. انہوں نے ایک دن بڑی حیرت کا اظہار کیا. خط ایک ان کے پاس آیا تو اس میں نعت خوانوں کی تنقید کی گئی تھی ان کے اوپر. کہنے لگے نعت خواں عجیب لوگ ہیں, اپنی جو ثنا خوانی ہے وہ اپنی ویلیو خود ہی نہیں پہچانتے. اپنی نعت خوانی جو ہے جو آپ حضور کا ذکر کر رہے ہیں وہ چند ہزاروں میں لاکھوں میں بیچ دیتے. کہنے لگے کہ بھائی یہ نعت خواں کو اگر اس کو اپنا مقام پتہ چل جائے تو یہ وہ مقام ہے کہ اگر اس کے سامنے اس کے قدموں میں دنیا کی پوری دولت بھی رکھ دی جائے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نعت خواں اپنے آپ کو چند ہزاروں میں اپنا سودا کر لیتے. تو کہنے لگے, لیکن پھر جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ حضور کا کرم ہے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان کے ذریعے اپنے حبیب کا کلام ان کے منہ سے جاری ہے, اور اللہ تعالیٰ تا قیامت حضور کے ثنا خوانوں کو سلامت رکھے. اچھا, یہاں مجھے ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ گدائے سرور کونین کے حضور ریاض, یہ تخت شاہی یہ شان سکندری کیا ہے. یا یہ بھی فرمایا کہ عرش اولا سے داد ملے گی تجھے ریاض, دل سے ذرا تو نعت محمد سنا کے دے. تو یہ ان کی تربیت تھی, حقیقت ہے. لیکن بعض میں یہ ہے کہ آج کے موجودہ مسائل بھی آپ دیکھیں تو کئی ایسے نعت خواں ہیں. یہ بات تو آپ نے صحیح فرمائی کہ ڈیمانڈ کرنا تو جائز نہیں, ہمارے پیر صاحب نے بھی اس کا حکم نہیں دیا بلکہ منع ہی کیا. لیکن بعض اوقات نعت خواں کہتے ہیں کہ چونکہ ٹریول کرنا ہوتا ہے اور پھر اپنا وقت دینا ہوتا ہے, ٹریولنگ اس کے لیے جو ہے نا اگر جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے نا تو جو میزبان ہوتا ہے وہ پوچھتا بھی نہیں ہے, وہ پھر ان کو ویسے ہی رخصت کر دیتا ہے, اور باقی جو ڈیمانڈ کرنے والا نعت خواں ہوتا ہے اس کو پیسے مل جاتے ہیں. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا, اس میں آپ کو بھی بتاؤں, یہ تو ہماری آبزرویشن میں رہتا ہے. اب اس میں ایسا ہے شاہ بھائی کہ ہمارے یہاں سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے مطلب اس کو آپ کیا کہیں, بے بسی کہیں کہ کم ظرفی کہیں, کہ جو بیچارے نعت خواں جو خلوص دل سے حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہیں بغیر کسی لالچ کے, لیکن جیسے کہ حالات ہیں, معاملات ہیں, وہ بھی بیچارہ اپنا ٹائم نکال کے آتا ہے, اپنی نوکری کو داؤ پہ لگا کے آتا ہے, اور کس طرح سے کہاں پہنچتا ہے, کس طرح جا رہا ہے. کوئی بیچارہ بس سے جا رہا ہے, کوئی گاڑی سے جا رہا ہے, کوئی جہاز سے جا رہا ہے, جیسے جس کو سہولت میسر ہے. لیکن یہ کہ جو لوگ ڈیمانڈ نہیں کرتے تو عام طور پہ رویہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ڈیمانڈ نہیں کرتے ان کو جو میزبان محفل ہوتے ہیں وہ اب ان کا خیال بھی نہیں رکھتے. یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ آئیں گے کیسے, ان کی گاڑی ہے تو گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلتا ہے بھائی, وہ کس طرح سے خرچہ ہوگا. آپ مثال کے طور پر میں کراچی کی اگر بات کروں, آپ رہتے اگر ملیر میں اور پروگرام ہے آپ کا ٹاور پر, تو وہ تو بس میزبان کا کام ہوتا ہے آپ کو کہہ دے کہ بھائی آ جائیں. تو آپ وہ یہ نہیں سوچتا کہ آپ کیسے آئیں گے, کیا آپ کا ایکسپینسز ہوں گے, آپ بس سے آ رہے ہیں کہ گاڑی سے آ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل سے آ رہے ہیں, کہ آپ کی کار ہے تو اس میں کتنا پیٹرول کنزیوم ہوگا. صحیح ہے. اب یہ کہ یہ تو میزبان کو سوچنا چاہیے. لیکن اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میزبان کا تو بس نہیں چلتا کہ بھائی ان کی چپلیں اٹھا کے بھی وہ چوم رہا ہوتا ہے. اور جو بیچارہ ڈیمانڈ نہیں کرتا, حالانکہ ان سے اچھے پڑھنے والے ہیں جو ڈیمانڈ والے, دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایک عجیب سسٹم بن گیا ہے.
माशाल्लाह से हम ऐसी जगह से वाबस्ते हैं जिसमें हर तरफ से हमारी नज़र उस तरफ रहती है. बिल्कुल. और गाए बगाए हज़रत साहब भी जो क़िबला सैयद ज़ियाउद्दीन शाह साहब सोहरवर्दी और फसीउद्दीन शाह साहब सोहरवर्दी भी उसकी निशानदेही करते रहते हैं. अब मामला ये है कि अजीब एक सिलसिला हो गया कि लोगों ने नात खानी को ना उसमें दो हिस्सों में डिवाइड हो गई मेरी नज़र में. सही है. अगर उसको क्लासिफाइड करें तो आप 2 हिस्सों में इसकी क्लासिफिकेशन हो रही है कि एक तो खुलूस से पढ़ने वाले लोग और वो अच्छा भी पढ़ने वाले हैं. उनमें ऐसे भी लोग हैं जो दिल से भी पढ़ते हैं और जिन्होंने बाकायदा सीखा हुआ भी है, जिन्होंने उसमें मेहनत भी की हुई है, और लेकिन बस वो सिर्फ अल्लाह के करम पे नज़र रखते हैं और हुजूर की निगाह करम से उनका मामला चल रहा होता है. लेकिन दूसरी तरफ ये है कि एक ऐसी कौम है जो ना सीखी हुई भी नहीं और ना सीखना चाहती है. एक ये भी बात मैं आपको बताऊँ, ये भी आपके इल्म में लाऊँ. और उसमें ये कि लेकिन बस वो उनका जो पूरा फोकस है वो मार्केटिंग पे है अपनी. वो अपने आप को मार्केट और अपने आप को प्रोजेक्ट ऐसा कर लेते हैं कि और उन लोगों के आगे यकीन करें जब वो मशहूर नहीं हुए होते, बेशुमार ऐसे नात खान हैं जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो जब वो ज़्यादा मशहूर नहीं हुए थे, नाम नहीं लेता मैं, ठीक है ना. तो वो आके जनाब लोगों के घरों के बाहर जो अच्छे नात खां पढ़ने के हवाले से बता रहा हूँ, पढ़ने वालों के घर के बाहर 2-3 घंटे उनका इंतज़ार करते थे. कभी वो सो रहे होते थे तो उनके घर वालों को वो कहते थे भी उठाए नहीं, हम बाहर खड़े हुए, जब वो सो के उठेंगे तो फिर हम उनके साथ बैठेंगे, खाली बैठने के लिए. लेकिन जब वो सीख जाते तो उनका कोई रवैया ऐसा हो जाता कि वो बोलते भाई कौन है, आपको हम पहचानते भी नहीं. और फिर सोने पे सुहागा ये कि आवाम ऐसी कि जो दिख रहा है, अब मैं इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं जो दिख रहा है वो बिक रहा है, एक जुमला आमतौर पे अवाम-उन-नास में फैला हुआ है. तो वो इन्होंने इसी रविश को अपनाया हुआ है और अपने आप को सिर्फ मार्केट करके चल रहे हैं. और कभी कहीं से कोई तरज उठा ली, कभी कहीं से, ना वो सीखे हुए हैं ना उस पर कोशिश करते हैं, बस अपने आप को प्रोजेक्ट करना उनको अच्छा आता है तो इसलिए आगे सक्सेसफुल है. अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि अब जो नात ख़्वानी का माहौल है जहाँ पे ज़िक्र को जो है ना एज अ बीट के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, ज़िक्र अल्लाह का नाम जो है वो अल्लाह माफ़ फरमाए बैकग्राउंड में बीट के तौर पे यूज़ करके नात ख़्वां पढ़ते हैं, तो अब उसके अंदर और ऐसे मशहूर गानों पे नातें पढ़ना शुरू कर दी हैं और उस पर जवाब भी दिया जा रहा है कि ये लोग गाने सुनना छोड़ दें. तो अब ये है कि इस वक्त जो माहौल है नात ख़्वानी का, कई ऐसे लोग हैं जो फिर मुतनफ़िर हो रहे हैं, जो महफ़िलों में जाना नहीं चाहते. तो अब आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ इस्लाह और बेहतरी की गुंजाइश अभी है, या फिर अब मामलात हाथ से निकल चुके हैं कि नात ख़्वानी भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिगाड़ की तरफ जा चुकी है? नात खानी मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि कमर्शियलिज्म की तरफ ज़्यादा चली गई. सही है. उसमें जो उसकी रूहानियत थी, जो रूह थी, जो कैफियत थी, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले जो महफिलें हुआ करती थी, जी वो अब नहीं है शाबाश, ज़रा सी भी नहीं. बिल्कुल. कहीं खानकाहों में, कहीं आस्थानों पे, कहीं किसी बुजुर्गान दीन जो वाकई में शरीयत और तरीक़त के पाबंद जो हैं लोग हैं, उनकी महफिल में तो फिर भी वो कैफियत कहीं नज़र आएगी आपको, लेकिन खाल है बहुत. नहीं तो वो एक स्टेज का प्रोग्राम जो नाउज़ुबिल्लाह जो गानों के फंक्शंस जो होते हैं, एक वो और एक नात खानी के फंक्शंस आज हमें देखने, अगर आप बाज़ाहिर एक खानों को बंद करके देखें ना तो आपको सेम ऐसा लगेगा दोनों एक ही चीज़ चल रही है. झनकार और जनाब ऐसे ज़र्क बर्क लिबास, और मतलब ऐसा कि कहीं से कोई वक़ार ही नज़र नहीं आता महफिल का. और तो उसमें होता ये कि वो उसकी जो रूहानियत है वो ख़त्म होती जा रही. जहाँ तक आपने बताया ज़िक्र का ताल्लुक़, तो ज़िक्र जो स्टार्ट करवाया था तो उनका खैर मैं नाम तो नहीं लेता, सारी दुनिया जानती है कहाँ से शुरू हुआ था. तो उस ज़माने में मैं आपको बताऊं कि ज़िक्र है, डफ़ है, आज से 1996 या 97 की बात आपको बताता हूँ, जब इतना आम नहीं था ये. और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब हयात थे, अल्लामा राज़ुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह. तो मेरे हाथ से ही उन्होंने एक बयान जंग अखबार में भिजवाया था, और उस बयान में क्या लिखा था कि जब वो नया वो नात खां थे, एक बड़े मशहूर, अभी भी अल्लाह ताला उनको हयात दे, वो मशहूर हुए थे, और फिर एक दो नात खान ने उनकी तकलीद में फिर उनको शुरू कर दिया था कंटिन्यू डफ के ऊपर पढ़ना. तो ये सब उसी तरफ है, ज़िक्र की तरफ, और नात मतलब कि उसमें एज अ म्यूज़िक आप इन्वॉल्व हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे. अब तो उसमें उस वक्त जब बहुत कम था, वो खाल था बहुत, तो उस वक्त अब्बा जी ने मुझसे बयान भिजवाया था अपने हाथ से लिख के. कहने फरमाने लगे कि मैंने भी अब्बा जी से सवाल किया, अब्बा जी डफ़ तो जायज़ है? अब्बा जी कहने लगे भाई डफ़ जायज़ वाइज नहीं, बात ये है कि ये सब उस ज़माने में जिस वक्त देखिए, कहने लगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ सरकार के लिए मखसूस हैं. कहने लगे अगर डफ़ जायज़ होती और डफ़ पे पढ़ना कोई हुजूर ने ख़ास तौर पे उसको कोई एहतमाम किया होता, तो अगर कोई सुन्नत में शामिल होता तो सहाबा इकराम भी बाकायदा उसका
صحابہ کرام نے تو کوئی سنت چھوڑی نہیں, یہاں تک کہ وہ رستے پہ جو صحابی چلے تو وہ جب ٹیڑھے ہوئے تو مڑ کے گئے. میں اس کی مختصر بتاتا ہوں. تو بھائی انہوں نے فرمایا بھائی آپ ایسے کیوں مڑے؟ تو انہوں نے فرمایا اس وقت حضور ایسے گئے تھے. تو مطلب حضور کی تو کوئی ادا انہوں نے چھوڑی ہی نہیں صحابہ نے. تو یہ ڈف کا پروگرام بھی وہ جاری رکھتے. تو ابا جی کہنے لگے وہ تو اس زمانے میں وہاں کی روایات تھی. جب مدینہ شریف آپ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پاک پہنچے اور وہاں کی بچیوں نے جب ڈف بجا کے ان کا استقبال کیا, تو وہ تو ان کی روایت میں شامل تھا. آپ کسی جگہ آپ مہمان جا رہے ہیں یا نئے جا رہے ہیں تو ان کی روایت پہ جا کے ایک دم آپ ڈنڈا تھوڑی برسانا شروع کر دیں گے. حضور نے تو لوگوں کے دلوں کو بدلا ہے, لوگوں کی روحوں کو بدلا ہے. تو وہ ایک دم تو نہیں تھا معاملہ, لیکن خوشی کے موقع کے اظہار کے لیے انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کر لیں وقتی طور پہ. لیکن اسی طرح سے حضرت نے فرمایا کہ اور 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ صرف حضور کے لیے ہی مخصوص ہیں. جیسے ایک روزہ ہوتا تھا طے کا روزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. حضور نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ بھائی آپ نہیں رکھا کریں مجھ سے. ایکم مثلی, تم میں میری مثل کون ہے کہ جو مجھ سے جو آپ میری نقل کر رہے ہو ہر چیز میں. آپ اگر روزہ رکھ رہے تو کبھی روزہ رکھے بھی, روزہ چھوڑے بھی, اور کبھی آپ افطار بھی کریں, سحری بھی کریں. مجھے تو میرا رب روزہ نہ کھلاتا پلاتا ہے, میں تو اس کا مہمان ہوتا ہوں. تو کہنے لگے کہ پھر ابا جی نے فرمایا کہ بیٹا اگر اس کو میں نے اس وقت نہیں روکا یا اس وقت اس کی آواز بلند نہیں کی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اسٹیج کے اوپر محفل نعت کے اسٹیجوں پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈف بھی چل رہی ہوگی اور دیگر انسٹرومنٹ بھی شروع ہو جائیں گے. تو وہ نعت خوانی کا ایک بالکل ماحول بدل جائے گا. انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ دیکھیں گے, اور میں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے. ابھی گزشتہ دنوں بھی کئی محفل میں جانا ہوا, اچانک محفل چل رہی ہوتی ہے, بیچ میں ڈف بھی آ جاتی ہے, کوئی اور انسٹرومنٹ بھی, پھر وہ ایک عجیب ماحول ہو جاتا ہے. خیر مختصر یہ کہ ذکر کا معاملہ یہ کہ ذکر کو جو یوز کر رہے ہیں وہ بجائے طبلے کے یوز کر رہے ہیں. سیدھی سی بات بتاؤں, ذکر کا مطلب ان کو بیٹ دینا ہے, ایک ردم قائم کرنا ہے. اور ردم ضروری ہے, ہر چیز ایک ردم میں. لیکن نعت خوانی کا ردم کا ماحول جو ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے ذہن سے ہوتا ہے. جو ردم کی سائیکل ہے وہ آپ اپنے دماغ سے چلا رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو ردم ہے وہ آپ چاہے منہ سے کوئی سی بھی آواز نکال لیں یا اللہ رب العزت کا نام لے کے اس کو ذکر کر دیں, اور یا پھر طبلہ بجا لیں یا ڈھول بجا لیں یا ڈف بجا لیں. یہ سب مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ردم قائم کرنا. اب اگر آپ کو ڈف پہ یا اگر آپ کو ردم قائم کر کے ہی پڑھنا ہے تو آپ ایک باقاعدہ حضور کا ذکر کریں جیسے قوال کرتے. آپ بولے میں قوالی ہے یا محفل سما ہے, اپنے آپ کو پھر نعت خواں نہ بولے. صحیح ہے. پھر آپ نعت خواں کو جو ہمارے یہاں ویسے تو نعت خواں سبھی ہیں, قوال بھی نعت پڑھتا ہے تو نعت خواں تو وہ بھی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو رائج ہے ایک طریقے کا, جو ایک نام مخصوص ہو گیا ہے نعت خواں. ایک نعت خواں کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تصور آتا ہے کہ بھائی ایک سیدھے سادھے سمپل سے اور مطلب کہ باوقار کوئی شخصیت ہوں گے, اور جناب علی وہ جن کے منہ سے اللہ رسول کا ذکر نکل رہا ہوگا, اس میں کہیں موسیقی کے انسٹرومنٹ شامل نہیں ہوں گے. لیکن یہ کہ اب ایک عجیب معاملہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ رکھے اور صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق. جو ذکر کے حوالے سے قاری سید اعجاز الدین سہروردی صاحب نے بھی سب سے پہلے آواز اٹھائی اور اس کو کہا کہ یہ اس کو ایز اے بیٹ آپ کو کرنا ہے ذکر, آپ ویسے ہی جو ہے ذکر کر لیں, اللہ کا نام لیں. لیکن ایک تو نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ بیک گراؤنڈ میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو یہ تو خود بے ادبی کے ہی جو ہے نا معاملات نظر آ رہے ہیں. اچھا اب یہ بتائیں مجھے کہ ایک اور چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ جو ہے نا وہ نوٹ رکھ کے نعت کا یا باقی جو محفل کے انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں یوں ہوا میں جو ہے نا وہ لہراتے ہیں, وہ پھر تو جو سننے والا ہے نعت تو بہتر یہ نہیں ہے کہ جو نذرانہ ہے وہ کسی نعت خواں کے کو پیش کر دیا جائے یا کوئی صاحب جو صدر ہے محفل یا کوئی صاحب مسند کو دے دیا. تو اس میں آپ کیا مطلب نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ محفل کے ماحول کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال تو نا ابا جی سے بھی ہوتا رہا. صحیح ہے. یہ آپ کو میں 80s کی 90s کی بات بتا رہا ہوں. تو وہ اس وقت بھی ابا جی کو لوگ بولتے تھے کہ شاہ صاحب یہ کیا طریقہ ہو گیا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دم آتے ہیں اور یوں پیسے. اب اس میں 2 معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ ابا جی جو فرماتے تھے کہنے لگے یار ان کو ویسے تو صحیح نہیں ہے, اور وہ کہتے تھے نہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, آپ کو کسی بزرگ کو ادب سے پیش کرنا چاہیے نذرانہ, یا نعت خواں کے ہاتھ میں بعد میں دے دیں کہ آپ کو جو دینا ہے. لیکن کہنے لگے پھر اس میں یہ بھی ایک موقف یہ بھی آ جاتا ہے سامنے جو نظر آتا ہے, وہ یہ کہ لوگوں کو بھی عادت ہوتی ہے اپنے پیسوں کی نمائش کرنے کی. بہت میں بڑی تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں. کوئی وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری بھی ویڈیو بنے, ہمارا بھی نام آئے, ہماری بھی شکل نظر آئے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں صاحب بھائی جو کہ نعت خوانی کے جب پوسٹر بنتے ہیں اور بنتے رہے تو وہ کہتے تھے کہ یار میرا نام دوسرے نمبر پہ کیوں لکھا,
مہمان خصوصی تو میں ہوں, میرا نا میں مہمان خصوصی ہوں, میرا اوپر لکھو, میرا اتنا بڑا لکھو تو میرا اتنا چھوٹا لکھو. اچھا یہ چیزیں ہم نے اپنے سلسلے کے جو ہماری تربیت ہوئی یہاں کہیں نہیں دکھایا کہ نام چھوٹا تو نام بڑا, نام نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں, چلے ہم یہاں حضور کی نعت پڑھنی. ابا جی نے تو ہمیں یہ تک حکم دیا, کہنے لگے کہ آپ کو کہیں کوئی روڈ پہ بھی بولے نا, چلتا ہوا کوئی آدمی کیا یا ذرا آپ نعت خواہیں ایک دو شعر تو سنا دیں نعت کے, تو آپ وہیں کھڑے ہو کے ادب سے سائڈ پہ سنا دیں. مجھے لگا کہ آپ 1000 لوگوں سے کم پہ نعت پڑھیں گے. نہیں میں تو اکیلے میں بھی پڑھ لیتا ہوں محفل, کیونکہ شعر ہے وہ بڑا اچھا ہے ابا جی کا ہی لکھا ہوا کہ جاگتے سوتے اور چلتے پھرتے اے ریاض ان کی نعتیں ہیں سنتے, محفل نعت سرکار ہم نے اپنے دل میں سجائی ہوئی ہے. تو بات تو یہی ہے ہمارے دل میں سجا دی انہوں نے. آپ نے علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیا دیکھا, مطلب وہ بھی ایسی کہ محفل میں چلے جاتے تھے جہاں لوگ ہیں, یا پھر وہ کہتے تھے پہلے لوگوں کو جمع کرو پھر مجھے بلاؤ, کیا ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ بلکہ ان کے تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہیں, انہوں نے خود بھی سنائے, ہم نے دیکھے بھی. ان کو تو جو بلاتا تھا نا, جو بھی, وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ غریب بلا رہا ہے کہ امیر بلا رہا ہے کہ پیسے والا ہے کہ غریب ہے کہ کون ہے کیا نہیں. اچھا, اور سب سے جو اہم جو ان کی بات تھی وہ یہ تھی, جیسے کہ ہم جیسے جو نعت خان ہے دنیا دار, سیدھی میں آپ کو بات بتاؤں, ہوتا یہ ہے کہ وہ جیسے مثال کے طور پر کسی غریب شخص نے ہمیں دعوت دی, ہم نے ایکسیپٹ تو کر لی, لیکن اچانک کہیں سے کسی اسی ڈیٹ کی یا اسی ٹائم کی کسی بڑی جگہ سے ہمیں دعوت آ گئی, تو ہم نے اس کی محفل کو چھوڑا جھاڑا, نکل گئے میاں چلو وہاں سے پیسے زیادہ ملیں گے بھائی, وہاں تو پتہ نہیں کیا انعامات مل جائیں گے. لیکن اصل ابا جی یہ فرماتے تھے جو اصل انعام ہے وہ حضور کی بارگاہ سے ہی ملنا ہے, اور حضور اور یہ نعت خواں کے لیے اور حضور کے عاشق کے لیے سب سے بڑا جو انعام ہے حضور کے دربار کی رسائی ہے. اور الحمدللہ پیر و مرشد کی دعاؤں سے مجھے بھی کئی بار عمروں کی سعادت حضور کی نعت کی وجہ سے, اور حج کی سعادت بھی الحمدللہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی صرف نعت پڑھتے پڑھتے. تو اب اس میں یہی کہ نذرانے وغیرہ جہاں تک تعلق ہے, تو اس میں ابا جی جو تھے, وہ ابا جی کا ایک واقعہ اگر آپ کا ٹائم ہے تو میں شیئر کر دوں. بالکل. ابا جی فرمانے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ حضرت وہ فلانے دن محفل ہے. اب دن بھی مجھے شاید ابا جی نے بتایا تھا, مجھے یاد نہیں ہے اس وقت. تو فرمانے لگے کہ بھائی وہ آپ کے پاس اس دن ٹائم ہے, چلیں گے میرے ساتھ محفل میں؟ ابا جی نے بولا صحیح ہے, کتنے بجے جانا ہے بھائی؟ عشاء کے بعد جانا ہے. ابا جی کا دستور تھا کہ پھر انتظار کرتے تھے عشاء کے بعد. وہ ابا جی فرمانے لگے کہ میں انتظار کرنے لگا, وہ صاحب آئے. تو جب میں باہر نکلا مسجد سے, مسجد میں نماز پڑھائی, باہر نکلا تو دیکھا کہ وہ صاحب کہنے لگا چلے. جب وہ چلے تو سائیکل تھی, سائیکل پہ ابا جی کو بٹھایا, ابا جی نے بیٹھ جاؤ, پیچھے بیٹھ گئے ابا جی سائیکل پہ. پرانی بات بتا رہے تھے بہت. کہنے لگے پھر جب میں گیا تو وہاں پہ ایک بہت بڑا تھا گودام کا ہال تھا, اس کے اندر ایک تخت بچھا ہوا تھا, اس پر وائٹ رنگ کی چادر بچھی ہوئی, نیچے بھی دو چار چادریں بچھی ہوئی, اور وہ مجھے بٹھایا اس نے, اور خود سامنے تخت کے سامنے بیٹھ گیا اکیلا. کہنے لگے وہ پورے ہال میں وہ تھا اور میں. اب ابا جی فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ ابھی کچھ لوگ آئیں گے تو وہ پھر شروع کرتے. تو چلنے میں ابا جی نے توقع فرمایا, پھر وہ کہنے لگا حضرت شروع کریں. تو ابا جی نے فرمایا کہ اور کوئی آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے؟ انہوں نے بولا نہیں حضرت, صرف آج میں اکیلا سنوں گا. تو آپ نے تقریر بھی کرنی ہے, نعت بھی سنانی. ابا جی فرمانے لگے میں نے پورا 1 گھنٹہ تقریر کی, اور اس کے بعد نعتیں بھی پڑھی, پھر سلام بھی پڑھا, دعا بھی پڑھی. جیسے میں 1 لاکھ آدمیوں کے اجتماع میں پڑھتا ویسے ہی میں نے اس ایک آدمی کے لیے پڑھی, اور واپسی میں اس نے 1 روپیہ مجھے پکڑا دیا, اور میں سیدھا گھر کو آ گیا. یہی طریقہ یہ ہے فقیرانہ رنگ, اور اصل یہی چیز ہے. اب جو علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہیں اور نعت کالج کے جو پرنسپل ہیں, ان کے بھی ہم نے یہ والد محترم کا یہ دیکھا کہ محفل کے اندر وہ جاتے ہی سب سے شروع میں ہی بیٹھ جاتے ہیں. کبھی خواہش نہیں کہ اسٹیج کے اوپر جو ہے نا وہ لے کر جایا جائے, اور وہ چاہتے ہیں کہ بس شروع میں ہی جو ہے نا حضور کا ذکر کر کے, کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ عباس بھائی کہ دنیا میں آپ نے کتنا عرصہ رہنا ہے, اور کتنے بڑے بڑے نام تھے نعت خوانوں میں. اب اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, سب آج جو ہے وہ اپنی قبروں میں ہی ہیں. تو دنیا میں آپ جو ہے جتنا بھی نام کما لیں, جانا تو دنیا سے باہر ہی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ مجھے بتائیں کہ ایک اور چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ اب پبلک بھی چاہتی ہے کہ بھائی جب محفل سے اٹھے تو بولے آج بہت مزہ آیا نعت محفل میں. تو یہ مزہ لینے کے لیے نعت خوانی میں جانا چاہیے, یا اللہ کے جو ہے نا کلام اور ذکر اور اس کے حبیب کے ذکر کو سننے کے لیے جانا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں مزہ نہیں ہے, نعت خواہ جو ہے نا وہ پبلک نہیں اٹھا پا رہا. مطلب میں نے یہاں تک دیکھا ہے, ہاں پہلے سے ہی وہ دیکھا کہ بھائی پبلک کو گرماؤ اور ان کو جو ہے نا وہ اس طریقے چارج کر دے محفل.
تو آپ کو اس طرح کی ہدایت جب ملتی ہے میزبان کی طرف سے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اور آپ یہ اسی سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ کہ کلام میں پھر آپ جو طرزوں کا انتخاب ہوتے ہیں اس میں کیسا ہوتا ہے، جس میں جو ہے کافی گانوں کے اوپر طرزیں رکھتے ہیں آپ، یا پھر جو ہے ایسی طرزیں جن کے اندر ادب کا ذرا خیال رکھا جائے؟ بالکل صحیح. اب اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی اہم کوشچن ہے جو آپ نے کیا کہ ایک تو یہ کہ طرزوں کا خیال، کلام کا انتخاب. اچھا معاملہ یہ کہ عوام کو دیکھ کر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کلام کون سے سلیکٹ کیے جائیں. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ وہاں پہ اردو بولنے والے اگر ہیں تو میں وہاں پہ پشتو کا کلام شروع کر دوں تو ان بیچاروں کو سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا تو وہ داد کیا دیں گے. پھر دوسری چیز یہ کہ اپنا فارسی شروع کر دیں، آپ عربی شروع کر دیں، لیکن یہ کہ کوئی سننے والے ہی نہیں ہیں. اب اس میں دیکھا ہے ہمیں یہ پڑے گا کہ یہ جو آگے جو لوگ ہیں یہ کس لیول کے لوگ ہیں، ان کا تعلیمی معیار کیا ہے. اچھا نعت خوانی کرنے کے لیے بھی اور نعت خوانی سننے کے لیے بھی تعلیم کا معیار چاہیے. ایک علم حضور نے کوئی معمولی بات تھوڑی کی کہ علم حاصل کرو کہ خواہ تمہیں چین جانا پڑے یا اس کے علم کے حوالے سے جو علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ دین کی سمجھ پیدا ہو، حضور کی محبت پیدا ہو. جب تب تک آپ پڑھیں گے نہیں حضور کے بارے میں سنیں گے نہیں، اور اچھے علماء کرام کو، نعت خوانوں کو جب تک آپ توجہ سے سنیں گے نہیں، ان کے اشعار کے مطلب نہیں سمجھیں گے، تو پھر کیا خاک آپ کو محفل میں بیٹھنے کا صحیح جو لطف ہے وہ آئے گا. اب جہاں تک مزے کا تعلق ہے، لوگ کہہ رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا ہے، مزہ آ گیا، تو وہ یہ کہ لوگ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ جیسے اب یہ کوشچن ہمارا ہوا تھا ردم کے حوالے سے، تو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ردم کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور طرزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ارے یہ فلانے گانے کی طرز ہے نا، وہ ان کے گانے وہ نعت تو بھول ہی جاتے ہیں کیا تھا وہ گانے، اور اس گانے پہ جو نعت پڑی تھی وہ سنا دو. ایسا بھی ہوتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اب کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں نعت کا تعلق ہے یا قرأت کا تعلق ہے یا ترانوں کا تعلق ہے یا غزل کا تعلق ہے، وہ ہر ایک چیز جہاں بھی آواز کا تعلق ہوگا نا، تو وہ جو آوازیں ہیں، وہ جتنی بھی ہم آوازیں وائسز نکال لیں وہ 12 آوازوں میں گھوم رہی ہوتی ہے. آپ کوئی سی بھی وائس نکالیں گے تو ان 12 میں سے کوئی نہ کوئی ایک وہ سر ہوگا. اب کہنے کا مطلب یہ کہ سر کی سمجھ تو اتنی ہونی چاہیے ہمیں کم از کم ہر نعت خواں کو بھی، خاص طور پر کیونکہ بھائی نعت خوانی ہمیں اچھی طریقے سے کرنی ہے اور اسی کے لیے کوشش کرنی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کلام کس کی شان میں پڑھ رہے ہیں اور کس کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں، اور اس کے لیے طرز کا انتخاب بھی ایسا لاجواب ہو جو بالکل انوکھا ہو اور جو بالکل مختلف ہو، جو عام خدا نخواستہ جو بازاری گانے جو بجتے ہیں ان کے اوپر نہ ہو. اسی طرح سے اور وہ جو ہے جو اس کا کلام ہے وہ بھی کسی باقاعدہ عالم نے، مستند انسان نے لکھا ہوا ہو. آج کل تو ہر آدمی شاعر بن گیا ہے، تو وہ آپ رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے شاعر بن جاتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا لیکن حضور کے وہ شاعر ہیں. وہ اپنی جگہ ہے. میٹرک سے بہتر ہے کہ وہ جو دین کا علم ہے اور وہ اور دین کا علم پہلے توجہ تو کریں آپ. اور اشعار بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں جو وزن بھی نہیں ہے، اور دوسرا جو قرآن و حدیث سے بہت دور ہوتے ہیں. اب اس میں جہاں تک گانوں کا تعلق ہے وہ یہ کہ سر سے جو اس چیز کا تعلق ہوگا تو کہیں نہ کہیں پھر وہ راگ پہ چلے جاتے ہیں. آپ کے راگ جو ہے اس راگ کی جو شکل ہے اس کے اندر طرزیں بنتی ہیں، ہزاروں بنتی ہیں. اچھا اس کے لیے تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نعت کالج کے لیے کچھ آن لائن کلاسز بھی جو ہے نا، آپ جو لوگ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ آن لائن ہمیں سیکھنی نعت، ان کے لیے بھی کچھ آپ ریکارڈ کرا دیں تاکہ وہ جو کون سی طرزوں کا انتخاب ہے وہ اس حوالے سے سمجھا جائے. اب وہ تو دیکھیں جو طرزیں نئی بنانا جو ہے نا، نئی بنانا جو ہے نا وہ تو اساتذہ کا کام ہے جنہوں نے موسیقی پہ جن کا اچھا عبور ہے. میں سیدھی سمپل بات کروں گا، زیادہ گھما پھرا کے نہیں. صحیح ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں نے تو وہاں سے خود بخود آ گئی، مجھے تو یہاں سے آ گئی، وہ تو تک بندی تو کوئی بھی کر لیتا ہے. لیکن باقاعدہ ایک پراپر جو طرز ہے، جیسے کہ اعظم چشتی صاحب، جیسے محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور دیگر بڑے بڑے قاری عبید رسول صاحب، یہ سب موسیقی کے بھی ماہر تھے. منظور الکونین صاحب، سید منظور الکونین شاہ صاحب. لیکن کیا انہوں نے ان سب جو حضرات موسیقی کو جانتے ہیں، کیا گائیکی کو نعت پہ غالب آنے دیا یا پھر جو ہے وہ انہوں نے نعت کو مقدم رکھا؟ انہوں نے تو بھائی موسیقی حاصل اس لیے کی تھی کہ ہم بہترین طریقے سے نعت کی ادائیگی کر سکیں. نعت خوانی تو پہلے سے ہی رائج تھی، زمانے سے حضور سے زمانے سے کلچر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہ ہم بہترین طریقے سے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے ہمارے لیے، تو اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی فرمان ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کو اپنے دل میں حضور کی محبت پیدا کرنی ہے تو ایک تو کثرت سے درود شریف پڑھیں، دوسرے خوش الحان نعت خوانوں سے نعتیں سنیں. اب خوش الحانی کا تو کوئی لیول اینڈ ہے ہی نہیں. خوش الحان تو ایک اسٹینڈرڈ جو آپ بناتے ہیں اگر، تو خوش الحانی کا تو جتنا بھی اسٹینڈرڈ ہائی کرتے چلے جائیں تو اس کی لمٹ ہی نہیں ہے کوئی.
ایک سے ایک بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے خوش اعلان نعت خواں پیدا کیا اور خوش اعلان آوازیں پیدا کی، لیکن اس کے اندر جو علمی کیفیت جب شامل ہو جاتی ہے، جیسے اعظم چشتی صاحب ہیں، سید منظور الکونین شاہ صاحب ہیں اور دیگر ثناء ہیں، بے شمار ہیں بہت، اور ان لوگوں نے باقاعدہ سیکھا صرف اس لیے کہ ہم نعت اچھی طرح پڑھ سکیں اور نعت کو نعت کے رنگ میں پڑھ سکیں. اتنی زیادہ جگہیں لگانا یا اس میں اتنی زیادہ مرخیاں تانے کہنا یا اتنے زیادہ اس میں آلاب دینا کہ وہ نعت کا جو شاعری، اصل میں تو نعت جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی، کہ آپ کے لفظوں کی ایسی ادائیگی کہ اگلے کے دل میں اتر جائے اور اس کی جو روح ہے وہ ان الفاظ سے ٹچ ہو جائے. نعت خوانی بھی ایک فن لطیف ہے. جہاں سے بھی آواز کا تعلق ہوگا، دنیا میں 7 فن لطیف ہے جن میں ایک وائس یعنی کہ سنگنگ جس کو آپ کہتے ہیں، تو ہماری تو سنگنگ، ہماری جو روح ہے وہ تو حضور کی ثنا خوانی. صحیح. تو جیسے کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، تو موسیقی روح کی غذا نہیں، اصل میں تو حضور کی نعت، حضور کا ذکر جو ہے وہ روح کی غذا ہے. تو اس میں یہ کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو اب اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، تو پھر ہمیں ایک نئی طرزیں ملتی ہیں. منظور الکونین شاہ صاحب کی بڑی اچھی ایک بات مجھے لگی جب انہوں نے، ان کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا، وہ فرمانے لگے، کہنے لگے کہ بھائی حضور کی نعت جو ہے وہ اس کلام بھی ایسا لاجواب ہونا چاہیے اور اس کی جو طرز ہے وہ بھی ایسی ہونی چاہیے جو عام گانوں پہ نہیں. ہماری محفل میں آئے تھے کل پاکستان محفل نعت میں غالباً، یا شاید عرس ابا جی کے عرس کے موقع پہ تشریف لائے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ بڑے جلال میں، بڑے غصے میں، ان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے، اتنے غصے میں انہوں نے ادا کیے تھے کہ نعت خوانوں نے کیا حال کر دیا نعت خوانی کا. ایک ایک طرز کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، ایک ایک کلام کی سلیکشن میں یہاں تو ہم اٹھاتے ہیں، کوئی گانا سنا، کسی کو شاعر کو پکڑا، وہ بولا اس گانے پہ نا طرز بنا دو بھائی، نعت بنا دو، تو وہ نعت اٹھائی اور ہم نے پڑھ دی. اچھا، یہ تو آپ نے تنقیدی جائزہ لیا جو نعت خواں اس طرح کے معاملے، لیکن وہ نعت خواں بھی ہیں جو اپنی جو روز مرہ کے کام ہیں ان کو چھوڑ کے محفل نعت پہ جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے ذکر کو فروغ دینے میں زندگی گزار دی انہوں نے. تو ان کا بھی ذکر آپ تھوڑا کریں گے، ان کا کردار کس طرح آپ نے دیکھا، اور سر فہرست آپ جو ہے نا آپ کے کون اساتذہ رہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا آپ بتائیں. اچھا، میرے سامنے جو اگزامپل ہے نا، سب سے بڑی مثال جو ہے وہ الحاج سید فصل الدین شاہ صاحب سہروردی ہیں. میں الحمدللہ اس آستانے سے، بغدادی مسجد سے اس وقت سے وابستہ ہوں جب ایک بچہ کم سنی کی ایج میں ہوتا ہے، جو اس کی گروئنگ ایج ہوتی ہے، یعنی 13-14 سال کی عمر سے. اور جس زمانے میں اس کی پرسنالٹی گروم ہو رہی ہوتی ہے، اس کی وہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے اپنے لوگوں سے، اپنے انوائرمنٹ سے، اپنی سوشل ایکٹیویٹیز سے، جو آپ کی سوشل گیدرنگز ہیں ان سے. اچھا، میں نے دیکھا کہ فصیح بھائی جو تھے وہ راتوں کو محفل کرتے تھے. اچھا، نوکری ماشاءاللہ ان کی بھی گورنمنٹ جاب تھی، 17-18 سال انہوں نے وہاں میں نوکری کی، گورنمنٹ کی جاب تھی. تو وہ پھر جیسے جیسے ان کی مصروفیات بڑھتی چلی گئیں، میں ان کی ایگزامپل اس لیے سیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے اس کو انہوں نے کس طرح سے ڈائیورٹ کیا. جی پوری دنیا میں وہ کس طرح ڈائیورٹ ہو گئے. انہوں نے نوکری کی تو نوکری بھی ماشاءاللہ نعت خوانی کی وجہ سے ان کی وہاں بڑی رسپیکٹ تھی اور بڑی عزت تھی. وہ لوگ کبھی بھی مطلب ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں دیتے تھے کہ بھائی جیسے نوکری میں ہوتا نا ٹائم پہ آؤ یا ٹائم پہ جاؤ، کچھ بھی نہیں تھا ایسا. بہرحال لیکن جاتے وہ روز تھے. اور پھر جناب سلسلہ رہا کہ وہ سالوں تک جاتے رہے. پھر میرے سامنے ہی انہوں نے جب نعت خوانی کی مصروفیات ان کی بہت زیادہ بڑھ گئیں تو میں نے جو دیکھا تو یہ دیکھا کہ پھر ان کو مختلف شہروں سے، پھر مختلف ملکوں سے آنا جانا میرے سامنے شروع ہوا. تو پھر انہوں نے خود یہ بات کہی، کہنے لگے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے اور میں نوکری پہ نہیں جاتا. انہوں نے پھر خود اپنی پرائیویٹلی ریٹائرمنٹ لی اپنی پرسنل، اور یہ بول کے کہ بھائی میں پراپر جاب پہ نہیں جا پا رہا تو اس کی تنخواہ جو ہے میں نہیں لوں گا کر کے. پھر اس کے بعد وہ انہوں نے مطلب اس طرح سے سیٹ کیا. وہ مجبوری، بحالت ہے مجبوری ان کے سرکار کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک ایسا سلسلہ بن گیا کہ جس میں دن اور رات ان کے حضور کی نعت خوانی کے لیے وقف ہو گیا. اب اس میں یہ ہوا کہ ان کی جو عادت ہے وہ ڈیمانڈ تو کرتے ہی نہیں، ڈیمانڈ یہ نہیں کرتے میں اتنے پیسے دو گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا. اب معاملہ یہ ہے کہ لیکن لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے. کہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے لوگ زیادتی کر جاتے تھے کہ یہاں تک کہ کرایہ بھی پورا نہیں دیتے تھے. فصیح بھائی اپنی جیب سے بھی کبھی کبھی لگا کے چلے جاتے تھے. لیکن پھر بالآخر لوگوں نے بھی سمجھایا اور ان کی جد احباب جو تھے سرکل کے لوگوں نے جب کوئی دعوت دیتا تھا تو وہ ان سے کرایہ وغیرہ کہ بھائی میں فصیح بھائی صاحب اس طرح سے آئیں گے اور اس طرح سے آپ نے کرایے کے پیسے جو ان کے کنوینس کے وہ آپ نے ضرور دینے، اور باقی جو ہے وہ باقی آپ جو اپنی خوشی سے آپ کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا نہیں کریں، کوئی پابندی نہیں. اچھا، آخر میں آپ یہ بتائیں کہ نعت کالج میں آپ کا سفر کیسا رہا؟ آپ نے ماشاءاللہ نعت کالج میں پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی کافی عرصہ، اور اب جو پرنسپل ہیں قاری سید اعجاز الدین سہروردی صاحب،
وہ بھی آپ کے اساتذہ میں سے ایک ہے. انہوں نے اپنے ابھی خود یہیں جو ریکارڈ کرایا تھا اس میں بھی انہوں نے آپ کا ذکر کیا. تو آپ نعت کالج کو کس طرح دیکھتے ہیں جو پاکستان کا پہلا نعت کالج 1980 میں علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا, اور اس کی ضرورت کیسی ہے, اور اس طریقے کے مزید اکیڈمیز کے فروغ کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ اور ایک یہ شخص جو ہر ہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خواہ ہے, لیکن نعت کا جو فن ہے اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے, اس کا بس آپ آخر میں کریں, اور پھر انشاءاللہ ہم آپ سے آخر میں نعت بھی سنیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں آپ کو چھوٹی سی اپنی ایک اسٹوری سنا دیتا ہوں, تو اس میں یہ پوری ایگزامپل کور ہو جائے گی. کیونکہ میں یہاں ماڈرن کوارٹرز میں ہی 3 ہٹی پہ ہی ہمارا قیام تھا اور ہماری رہائش یہیں تھی. تو میں اس وقت کلاس 7 یا 8 میں تھا غالباً. تو والدہ فرمانے لگیں کہ بھائی تم ابھی, اور چھٹیاں بھی قریب آ رہی تھیں بچوں کی, جیسے جون جولائی کی چھٹیاں ہوتی ہیں. میں نے فضائیہ ڈگری کالج سے انٹر کیا ہے, میٹرک اور انٹر وہیں سے. تو اس میں یہ ہوا سلسلہ کہ وہ فیڈرل بورڈ ہے تو ان کی چھٹیاں ذرا تھوڑا طویل ہوتی ہیں. اب والدہ کے اور والد صاحب کی شروع سے یہ کوشش رہی کہ بھائی کہ بچے جو ہے نا وہ دینی ماحول کی طرف راغب رہیں. اچھا, ہماری خوش نصیبی کہ بغدادی مسجد ہمارے قریب آئے دن, یہاں سے آئے دن کیا روزانہ ہی نعتوں کی آواز یہاں سے بلند ہوتی تھی اور ہوتی ہے الحمدللہ. اور تو والدہ کہنے لگی بھائی تم یہاں نعت کالج میں داخلہ کیوں نہیں لیتے؟ میں بولا مجھے تو نہیں پتا کیسے داخلہ ہوگا. پھر وہ ہمارے ایک قاری صاحب آتے تھے, امی نے ان کو کہا, پھر انہوں نے مجھے داخلہ کرایا. اب کہنے کا یہ چھوٹی سی فیس بھی کتنی تھی یہ بھی بتائیں, اور آج بھی کتنی یہ بھی بتائیں. فیس اس وقت میرے خیال 10 روپے تھی, اور آج کتنی فیس ہے؟ آج 100 روپے. 100 روپے, اور وہ بھی کوئی دیتا تھا, کوئی نہیں. وہ 10 روپے بھی کوئی دیتا تھا, کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں. مقصد صرف یہ ہوتا تھا, مقصد صرف اتنا ہوتا تھا کہ بھائی وہ ایک ذرا سا ڈسپلن قائم رہے. صحیح, کہ بھائی ہم فیس دے رہے ہیں, آ رہے ہیں, ان کو ذرا سا یہ احساس ہو. باقی یہ کہ وہ فیس کچھ بھی نہیں تھی, نام ہی تھا فیس کا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نعت کالج کی بنیاد ہے وہ اسی مقدمے پہ رکھی گئی ہے کہ نعت ٹیچر فیس لے رہا ہے بیچارہ, نہ وہ بھی بیچارہ فی سبیل اللہ, اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی جو ہے نا اتنی منیمل دے رہا ہے کہ صرف اپنی حاضری لگانے کے لیے موجود. بس یہ کہ ذرا ایک ڈسپلن قائم رہے, ایک سسٹم اس کا رہے کہ بھائی میں فیس دیتا ہوں, یہاں پہ باقاعدہ میرے امتحان ہوتے ہیں, یہاں پہ سند دی جاتی ہے, وہ سرٹیفکیٹ پوری تربیت یہیں سے شروع ہوتی ہے, پوری دنیا میں ویلڈ ہے وہ سرٹیفکیٹ. جی اچھا, پھر میں آپ سے عرض کروں کہ پھر وہ ہوا یہ کہ وہ مقصد یہ کہ اگر وہ نعت کالج نہ ہوتا, اگر اس زمانے میں, اور مطلب میں اس کے قریب نہ ہوتا یا نعت کی طرف, کیا پتہ. دیکھیں جو آواز والا جو بندہ ہوتا ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں تو اپنی آواز نکالتا ہے. اب اللہ نے میری حضور کی نعت میں آواز نکلوا دی, کیا پتہ میں آج کسی گانوں کی مجلس میں اپنی آواز نکال رہا ہوتا. اللہ خیر. تو وہ یہ حضور کا کرم ہے ہم جیسے گناہگاروں پر. ایسے بے شمار ہزاروں, آج بھی آفر تو ہوتی ہوں گی آپ کو گانوں کی؟ اچھا, ہوتی ہیں. بہت ہوئی ہیں, بڑی زبردست طریقے سے ہوئی ہے. لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ مطلب مجھے کوئی شوق ہی نہیں ہے کہ گانے وغیرہ تو یہ دنیاوی ہیں. لیکن ہاں یہ کہ اچھی شاعری ضرور پڑھ لیتے ہیں, اچھی نعتیں جو ہے میں ڈھونڈتا ہوں, آج بھی ڈھونڈتا ہوں. ابا جی کا جو خزانہ ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہوتا. انشاءاللہ میرا کچھ ارادہ ایسا بھی ہے شاہ بھائی کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں کہ ابا جی کے خاص طور پر وہ کلام جو عام طور پہ پڑھے نہیں گئے یا عام طور پہ پڑھے نہیں جاتے, تو ان کلاموں کو بھی وقتاً فوقتاً آپ بھی میں بھی جو بھی ہے اس کی ترجمے نئی بنانے کی کوشش کی جائے. آپ نے تو بہت ایسے غیر معروف کلام پڑھ کے اللہ نے آپ کے ذریعے اللہ نے کروایا. مطلب ایون یہ کہ مجھے ابا جی نے ایک دن ایک محفل میں جو رکوا دیا پڑھتے, بہت بڑا پروگرام ہو رہا تھا کہ اسٹیج پہ رکوا دیا, کہنے لگے ابا خاموش ہو جاؤ ذرا پڑھتے. اب کہنے لگے پھر پبلک سے کہنے لگے, لوگوں سے کہنے لگے, بھائی آپ نے کبھی کسی شاعر کو اپنی نعت پہ داد دیتے دیکھا ہے, یا اپنے کسی کلام پہ داد دیتے دیکھا ہے جو اس نے کلام لکھا ہے؟ کہنے لگے شاعر کبھی داد اپنے کلام پہ دیتا نہیں, خاموش بیٹھا رہتا. کہنے لگے لیکن یہ عباس سہروردی جب نعت پڑھتا ہے تو وہ نعت ایسے انداز میں پڑھتا ہے کہ لکھا ہوا کلام میرا ہوتا ہے, لیکن وہ پڑھتے ایسا ہے کہ وہ میں سننے پہ ہی مجبور ہو جاتا ہوں کہ اگلا لفظ وہ کیا کہے گا اور کیسے کہے گا. کہنے لگے اس کی ادائیگی ایسی ہے, میری بڑی دعائیں کی. اور آپ نے طرز بھی بہت ساری کمپوز کی. جی ہاں. پھر وہ فرمانے لگے, پھر وہ یہ بھی کہتے تھے ساتھ ساتھ, کہنے لگے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عباس سہروردی ایسا نعت خواں بنے گا. بالکل ان کی دعائیں, ان کی دعائیں ہیں. اپنا آپ کے والد صاحب سید اعجاز الدین شاہ صاحب سہروردی کی دعائیں بھی ہیں, ان کی تربیت بھی ہیں, آپ کی والدہ کی دعائیں میرے ساتھ بہت ساری. اور بغدادی مسجد کی کوئی ایسی محفل نہیں جس میں آپ کی حاضری نہ ہو. وہ تو ہے الحمدللہ. دیکھا معاملہ مطلب کہ میں اور بس یہ کہ سلسلہ ایسا رہا کہ نعت خوانی کا مجھے اتنا شوق ہو گیا ابا جی کی وجہ سے, اور میں ابا جی کے ساتھ روز بیٹھتا تھا روز. اور وہ یہ فرماتے تھے کہ بس پریکٹس کرو یار, ابھی بہت محنت کرنی پڑے گی آپ کو, بہت محنت کرنی پڑے گی.
اور حوصلہ بہت سارے لوگ بڑا اس وقت ڈسکریج بھی کرتے تھے کہ یار تمہاری تو آواز ہی بیکار ہے, تم نعت خواں نہیں بن سکتے. اچھا, ایسا بھی ہوا, ایسا بھی ہوتا تھا, بالکل منہ پہ کہتے تھے اسٹریٹ. اور ہمارے کشمیر بھائی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذرا جولی قسم کے تھے. اور وہ خاص طور پہ ہمارے خالد بھائی, خالد سروردی صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, بہت مجھ سے پیار کرتے تھے, بہت زیادہ. ہم نے بہت سالوں ان کے ساتھ ٹائم گزارا, دن رات. وہ جب میں اچھا میری عادت تھی, میں تھوڑا کم سن تھا, میری عادت تھی کہ میں ہر ایک کو پکڑ کے پوچھتا تھا یار میں نعت صحیح پڑھ رہا ہوں, آپ ذرا سنیں میں نئی نعت. مطلب مجھے اتنا شوق تھا شہاب بھائی کہ جو ابا جی کی اس وقت کتاب نعت کالج میں لگی ہوئی تھی, ریاض رسول اللہ سوئم, تو اس کے اندر جو پیج نمبر تک مجھے یاد تھا کہ کون سے پیج پہ کون سی نعت ہے. واہ, میں اس طرح پڑھتا تھا. یہ اچھا ڈیڈیکیشن. پھر خالد بھائی مذاق میں یہ کہتے تھے, کہنے لگے یار عباس گھر پہ ہو نہ ہو لیکن اس کی گھر کی دیواروں سے نعتوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. میں اس قدر پریکٹس کرتا تھا. اچھا, پریکٹس میں ہی آپ یہ بتائیں کہ پنجاب کے نعت خواں کو ایک جو ہے نا موقع ملتا ہے کہ کھلی آواز بھی ہوتی ہے, ایک تو یہ کیا وجہ ہے فصلوں میں کھیتوں میں پریکٹس کرنے کا موقع. کراچی میں تو آپ زیادہ زور سے نعت پڑھیں, پڑوسی آ کے کہتے ہیں یار آواز ایسا رکھے. تو کراچی کے نعت خوانوں کے لیے زیادہ چیلنج ہے یا پنجاب کے نعت خوانوں کے لیے کہ وہ پریکٹس کیسے, آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مطلب میں تو لڑ جھگڑ کے کر لیتا تھا. گھر پہ بھی میری اماں بھی, میرے بھائی بھی لوگ بھی کہتے تھے بھائی کوئی ٹائم تو رکھ لو. میں ہر وقت پڑھتا رہتا تھا, ہر وقت, اینی ٹائم. الحمدللہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے جو بچے ہیں وہ ایسا تو نہیں بائک چلاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں, بائک چلاتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے بھی, ٹرین میں جا رہے ہیں تو پڑھے جا رہے ہیں, جہاز میں جا رہے ہیں تو جب بھی پڑھ رہے ہیں, اللہ کا الحمدللہ. اب میرے بچے کہتے تھے, میرے بچے بعض دفعہ میں کمرے میں سو رہا ہوں دوسرے کمرے سے آ جاتے کہ پتہ نہیں اب شاید ابا نے آواز دی ہے. آپ کے صاحبزادگان بھی نعت پڑھتے ہیں؟ سب الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے, سب ہمارے سلسلے کا فیض ہے, سروردی سلسلے کا فیضان. بڑی بات ہے کہ اپنے بچوں کو بھی آپ نے تربیت دینی ہے نعت کی. بس یہ کہ آپ لوگوں کی سرپرستی رہے گی تو کسی قابل نکل جائیں گے انشاءاللہ. کامیاب کریں ان کو. اب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ مطلب وہ بچے جو ہیں دوسرے کمرے سے آ جاتے ہیں شاہب بھائی یہ بول کے کہ شاید ہمارے ابا نے ہمیں آواز دی, لیکن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابا تو خواب میں نعتیں گنگنا رہے ہیں, وہ بھی زور زور سے. تو آج بھی یہی حالت ہے اور مجھے آج بھی ویسے ہی شوق ہے. تو اب یہ کہ جہاں تک پریکٹس کا تعلق ہے پنجاب کے حوالے سے اور اپنے کراچی کے حوالے سے, تو کراچی کے واقعی میں بڑے حالات جو ہیں نامساعد ہیں. اور اس کے اندر یہ کہ گھر چھوٹے چھوٹے ہو گئے, آبادی اتنی بڑھ گئی کہ آپ یہاں سے آواز نکالیں تو برابر گھر میں آرام سے بھی بات کر رہے ہوتے تو برابر والوں کے گھر میں آواز جاری ہوتی ہے. فلیٹ سسٹم ہے یہاں پہ زیادہ تر, اور اب جو گھر بھی تھے وہ بھی فلیٹ بن گئے. خیر مختصر یہ کہ بیچارے کوشش تو کرتے ہیں لوگ. اب ہمارے لیے بینیفٹ یہ تھا, بغدادی مسجد ہمارے لیے 24 گھنٹے کھلی ہوئی تھی اور ہم یہاں کے دن رات نعتیں آج بھی کھلی ہوئی ہے. جن لوگوں کو بھی پڑھنا ہے بھائی یہاں آئیں. اور اب تو ماشاءاللہ حضرت علامہ سے ریاض الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہر وقت یہاں پہ ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہوا ہے, اور وہ یہاں کے فیضان حاصل کر سکتا ہے اور ان کی توجہ سے نعت حاصل کر سکتا ہے. جب بھی آپ نے پڑھی تو کبھی ایسا ہوا کہ کہا گیا ہو کہ آپ صرف علامہ ریاض الدین سروردی رحمۃ اللہ کا کلام پڑھے اور کسی کا کلام نہ؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن مطلب وہ مجھے ابھی کچھ عرصے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, کچھ لوگوں نے مطلب یہ ایک بات کہی مجھے, کہنے لگے جب میں ابا جی کے نئے کلام منظور القونین صاحب ایک دفعہ چیخ پڑے بری طرح سے میرے سامنے, ہم بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں, جب میں نے ان کو کلام سنا کہنے لگے یار یہ کلام, کہنے لگے ایسا کلام کس نے لکھا؟ میں نے بولا میں تو پڑھتا ہی ان کے ہوں. پھر وہ کہنے لگے میاں کوئی میری بھی پڑھی ہوئی نعت پڑھتے ہو؟ وہ 1 گھنٹہ انہوں نے مجھ سے نعت خوانی سنی فون پہ. کہنے لگے یار آپ اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو میری بھی نعت کہہ رہے کوئی نعت خواں کہتا ہے کہ میری پڑھی بھی پڑھو, میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں پڑھو. تو پھر میں نے بولا بھائی میں آپ کی ایک طرز تو تیار کی ہے جو ابا جی کی نعت پہ ہے, نعت تو ابا جی کی ہے لیکن طرز میں نے آپ کی اٹھائی ہے. تو بڑے خوش ہوئے. کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بھی مطلب اس جیسی ہستیاں بھی پریشان ہو گئیں کہ یار کلام آپ نکال کے کہاں سے لا رہے ہو اور کس کے کلام ہے. تو اچھا میرا پھر وہ صاحب جو ابھی پچھلے دنوں ایک پروفیسر تھے ان سے بات ہو رہی تھی, کہنے لگے بس بھی آپ جو کلام پڑھتے ہیں نا اس کا اسٹینڈرڈ عشق کا اتنا ہائی ہے کہ وہ ہر آدمی اس کو ایبزارب نہیں کر سکتا. اور کہنے لگے نہ وہ پڑھ سکتا ہے, کہنے لگے پڑھنے کے لیے بھی بڑا دم چاہیے, پڑھنے کے لیے بھی بڑا دم چاہیے, اور پڑھنے کی جو آپ کی صلاحیت ہے اور جو آپ کی جو مطلب کہ جو عشق کی شمع حضرت نے جو روشن کی ہے, جو وہ لیول چاہیے سمجھنے کے لیے بھی, بولنے کے لیے بھی, اس کی ادائیگی بھی پھر ویسی ہو. لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں اتر جاتا ہے وہ کلام. پھر اسی طرح میں جیسے ابھی بات ہو رہی تھی تو یہی ہو رہا تھا کہ بھائی عام کلام میں مطلب کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ واہ واہ بہت زبردست مزہ آیا. لیکن ہم جو محفلیں دیکھتے تھے اس میں تو لوگ روتے تھے, دھاڑے مار کے رو کے بالکل دیوانے ہو جاتے تھے. ایسی محفلیں بھی دیکھی کہ لوگوں نے رو کے کیفیت میں اپنے آپ کو اتنا لوٹ بوٹ کیا کہ سر پھٹ گئے لوگوں کے, اپنے آپ سے بیگانے ہو گئے بالکل. تو وہ ایسا تھوڑی تھا, جب تک عشق کی آپ روشن شمع نہیں کریں گے اپنے دل میں تو کہاں سے ہوگی. تو اب کہنے کا مطلب یہی ہے کہ تو اس میں معاملہ اس طرح سے ہوا کہ آپ جو ہے
کلام جو ہے اس طرح کے سلیکٹ کریں. اور کلاموں کو میرے جو استاد تھے, ایک استاد تھے تجمل حسین خان صاحب, وہ فرمانے لگے, میں نے ان سے ایک دن ایسی بات کی, میں نے بولا حضرت یہ اتنا مشکل میں سیکھ رہا ہوں. اچھا, حضرت کی توجہ سے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ کے لیے میں نے کہ بھائی اچھی سے اچھی نعت خوانی میں کر سکوں, تو اس کے لیے میں نے کئی اساتذہ سے فیض حاصل کیا, اور انہوں نے بڑی محبت سے فی سبیل اللہ مجھے اللہ نے ایسی ایسی چیزیں ان کے ذریعے مجھے عطا فرمائیں جو عام طور پہ بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملتی. میں نے پھر بڑے بڑے اساتذہ کو بھی جو خاص طور پہ ٹیکنیکل حوالے سے سمجھتے ہیں ان کو بتایا بھی, سنایا بھی, بلکہ ایسی محفلیں بھی اٹینڈ کی جہاں پہ صرف انہوں نے مجھے سارے موسیقار تھے اور صرف میں اکیلا پڑھنے والا, اور وہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے. سارے کلام میں نے ابا جی کے ہی پڑھے. اچھا, ابا جی کے کلام پڑھنے کے بعد مجھے اور دوسرے کلاموں میں مزہ نہیں آتا, سیریز میں آپ کو بتاؤں, یا اعلیٰ حضرت کے کلام جو اچھا جب تک آپ کو سمجھ پڑھتا ہوں میں, لیکن جب تک سمجھ میں نہ آئے اور جب تک اس کی کیفیت آپ کے دل پہ وارد نہیں ہو تو پبلک پھر پبلک کو کیسے مزہ آئے گا. ابا جی بھی یہی فرماتے تھے, کہتے تھے کہ بھائی جب تک آپ خود اس کو لطف لیں, اس کی کیفیت کا جو لطف ہے آپ خود فیل کریں, جب تک آپ کے خود رونگٹے نہیں کھڑے ہوں گے, آپ کی خود کیفیت نہیں ہوگی, تو سننے والوں کو کیسے ہوگی. تو الحمدللہ یہ ان کا فیض ہے, ان کا کرم ہے, آپ لوگوں کی سب کی دعائیں میرے ساتھ, کہ میں جب بھی نعت پڑھتا ہوں تو میرے خود رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوتے. جب تک میرے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے مجھے بھی مزہ نہیں آتا. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمت اور حوصلہ دے, آپ مزید نعت کے فروغ میں اپنا اہم کردار ادا کرتے رہیں. جو آنے والی نعت خواہیں ان کو بھی آپ نعت سکھاتے رہیں اور نعت کے آداب سکھاتے رہیں. اب آخر میں آپ نے چونکہ ذکر کر دیا کہ آپ نئے کلام پڑھتے ہیں اور نئی طرز سے پڑھتے ہیں, تو وہ ایسا ہی کوئی نیا کلام اور نئی طرز سنائے. لیکن وہ آپ کی یہ بات مجھے بڑی زبردست لگی جو آپ نے کہا کہ بچے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ابا جو ہے وہ لیٹے خواب میں بھی نعت گنگنا رہے ہیں. تو یہ تو علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت ہے, تو ہے طٰہٰ تو ہے یاسین رسول عربی, یہ لقب ہیں تیری تزئین رسول عربی, موت آ جائے تیرے ذکر کے دوران مجھے, دل سے کہتا ہوں میں آمین رسول عربی. یہ تو اللہ کے رسول کی مدح سرائی کرتے کرتے, اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا جاؤں دنیا سے جب ہو لبوں پہ ریاض اللہ اللہ وحدہ وحدہ, اور ان کا جو انتقال بھی اس ایسی کیفیت میں ہی ہوا تھا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی تربیت ہے. اب آپ باز بھائی بہت ٹائم کا شکریہ, اب آخر میں آپ ایک کلام ہمیں سنائیں, اور ایسا ہی کلام ہو جو لوگوں نہ سنا ہوا, طرز کا انتخاب بھی ہے جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کریں. جی میں کرتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں ہم, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. کلام تو چونکہ حضرت نے تو ایسے ایسے کلام لکھے ہیں جو, اچھا وہ یہ بھی فرماتے تھے کہ آپ تو میرے سامنے کبھی کبھی وہ کلام پڑھ دیتے ہیں جو میں نے اپنے پیر صاحب کے سامنے پڑھے تھے پاکستان بننے سے پہلے. تو میں بولا حضرت مزہ اتنا آتا ہے, میں جب دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میری خود صرف پڑھنے سے ہی میری کیفیت بن رہی ہوتی ہے, پھر جب اس کو پڑھتا ہوں میں طرز میں تو الحمدللہ اور کیفیت ہوتی ہے. اب یہ کلام بھی کافی پرانا ہے جو میں نے سلیکٹ کیا, اور میری کوشش ہوتی ہے بھائی, کیونکہ میرے جو استاد ہیں انہوں نے مجھے یہی سکھایا. وہ فرمانے لگے کہ میاں آپ جیسا سنائیں گے نا ماحول ویسے بنے گا. یہ تو سنانے والوں پہ ہے کہ آپ نے کیسا, کیا مرزا غالب جس وقت تھے یا اس کے بعد دیگر بڑے بڑے شعراء, علامہ اقبال, ان کے کلام کتنی مشکل اردو ہے, فارسی بھی ہے, کیا لوگ اس وقت نہیں سنتے تھے ان کے کلام؟ بالکل سنتے تھے. کیا اس وقت وہ مشہور نہیں؟ ماحول تو آپ نے بنانے, ماحول اب آپ نے آسان رستے ڈھونڈ لیے, تو وہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں سے جو دل چاہا اٹھا لیا اور جس طرح اس کو ادا کرنا تھا کر دیا. میری خواہش اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ معیاری کلام ہو, اس پہ طرز بھی ایسی ہو جو اس کے اوپر سوٹ کرے. تو میں نے کوشش کی ہے ایک کلام کی آپ کے سامنے چند اشعار پڑھ دیتا ہوں. ہے التجا الہی تیرے در کے سامنے, کہ محشر میں ہو حساب پیمبر کے سامنے, محشر میں ہو حساب پیمبر کے سامنے. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم, کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. ہے تو
بھی صائم عجیب انسان کیوں روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا محشر میں ہو حساب پیغمبر کے سامنے ہے علم خلق قطرہ اور علم نبی ہے بحر ہے علم خلق قطرہ اور علم نبی ہے بحر قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے نادم ہے آفتاب تو شرمندہ ماہتاب نادم ہے آفتاب تو شرمندہ ماہتاب تارے خجل ہیں حسن پیغمبر کے سامنے تارے خجل ہیں حسن پیغمبر کے سامنے تارے خجل ہیں حسن پیغمبر کے سامنے آ جائے جیتے جی کبھی موقع کہ یہ ریاض آ جائے جیتے جی کبھی موقع کہ ریاض دے دوں میں جان روضہ اطہر کے سامنے دے دوں میں جان روضہ اطہر کے سامنے محشر میں ہو حساب پیغمبر
سامنے